یہاں تک کہ وہ خود ہی کو اس کے لیے وے آؤٹ نکلے, اللہ تعالی وہ معافی مانگے, یا یہ کہ وہ اپنے آپ میں اس کی اصلاح آبزرو کریں کہ ہاں بھی اب اپنے آپ کو تھوڑا بدل رہی ہے وہ عورت, اور یہ کہ پھر اس کے بعد کوئی اس سے واقعی شادی کرنا چاہے تو پھر یہ معاملہ کچھ نکل سکتا ہے, کچھ بن سکتی ہے بات. یا یہ کہ کوئی اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی وہاں سے شفٹ کر جائے تو ماحول سے ہٹ جائے, تو جس کی وجہ سے اس کے لیے وہ گندگی اور وہ جو ساری غلط عادتوں میں پڑ گئی ہے وہ اس سے نکل سکتی ہے. آگے کہتے ہیں 17 میں انما التوبۃ, بے شک توبہ علی اللہ اللہ کے ذمے, للذین ان لوگوں کی ہے جو یعملون السوء عمل کرتے ہیں برے, بجہالہ نادانی سے, ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں, من قریب جلد ہی, فاولئک تو وہ لوگ ہیں, یتوب اللہ علیہم اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں, وکان اللہ اور ہیں اللہ علیما حکیما علم والے حکمت والے. کہتے ہیں کہ توبہ تو اللہ کے ذمے ہے, کن کی؟ ان کی جو برے کام کر لیتے ہیں نادانی میں, غلطی سے کر لیا, اتنا سینس نہیں تھا اس وقت, نالج نہیں تھی کہ یہ بہت بڑی غلط چیز ہے, کوئی بھی چیز میں نادانی میں, جیسے ہم کہتے ہیں 17-18 سال یہ 16 سال کی لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں, نادانی نہیں کرتے, اس کو ہم یہی کہتے ہیں نا, ان کو عقل نہیں ہوتی, بعد میں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے غلطی کی اور یہ نہیں کرنا تھا. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب چاہے وہ کیٹیگری ہو لڑکے لڑکیوں کی, چاہے وہ عام بندہ ہو جس نے نادانی میں کوئی بھی گناہ کیا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر میری توبہ ہے کہ جب وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم نے غلطی کی ہے اور یہ تو اتنا بڑا سخت گناہ تھا, اور وہ فوراً سے توبہ کر لیں گے تو اللہ کہتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں. یعنی فوراً سے توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے, فوراً پلٹ آئے, وہ انہوں نے گناہ چھوڑا ہے, وہ اللہ کی طرف سے دوبارہ توجہ انہوں نے کر لی ہے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اللہ ان کی توبہ کو قبول کریں گے, اور اللہ علم والے حکمت والے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر فوراً سے کوئی توبہ نہیں کرتا, اس کو ٹائم لیتا ہے وہ توبہ کرنے میں, تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ یہاں پہ تو یہ بات لکھی ہوئی نا, جو فوراً توبہ کر لے, توبہ کا مطلب ہے اب دوبارہ اس عمل کو نہیں کرے گا. تو اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کب کس وقت سے پہلے توبہ ہو سکتی ہے. ولیست التوبہ, اور نہیں ہے توبہ, للذین ان لوگوں کی یعملون السیئات جو برے کام کرتے ہیں, حتی اذا حضر یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے احدہم ان میں سے کسی ایک کو الموت موت, قال تو کہتا ہے انی تبت الآن بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب, وللذین اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ کو ہوگی قبول, یموتون جو مرتے ہیں وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر, اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما یہی لوگ ہیں ہم نے تیار کیے ان کے لیے درد دینے والا عذاب. اب کیا کہتے ہیں, توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں, یہاں تک کہ جب موت آتی ہے تو اس وقت اللہ سے بولتے ہیں اللہ اب معافی مانگ, یعنی موت سے پہلے اجازت ہے نا توبہ کی جائے, یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دیں گے. اور قرآن میں دوسرے آیتوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ حد سے بڑھ چکے ہیں اب اللہ سے اگر وہ توبہ کریں تو اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے. تو ایک تو یہ ہے کہ طریقہ اچھا ہے, سب سے بیسٹ یہی ہے کہ میں اور آپ فوراً توبہ کر لیا کریں اور دوبارہ وہ غلط کام کی طرف سوچے بھی نہ, دھیان بھی نہ دے. لیکن دوسری صورت میں یہ کہ اگر کسی نے ظاہر ہے اتنی جلدی نہیں کی توبہ, تو اسے یہ تو اتنی جلدی کر لینی چاہیے کہ کہیں موت نہ آ جائے, تو پھر اللہ توبہ اس وقت قبول نہیں کریں گے کہ وہ اب بولے جب قریب پہنچ جائے موت کے, اتنی بڑی ایج میں آ جائے اور اس کو پتہ ہے اب تو میں مرنے ہی والا ہوں, اور یا تو اس کو اتنی بڑی بیماری ڈائگنوز ہو جائے اور اس کو پتہ چلے کہ میں بس 3 دن کا ٹائم ہے, اور اس وقت وہ بولے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں, تو اب پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں, بہت مشکل ہے. یعنی توبہ تو کیسے ہوگی, کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں توبہ کرتے, یہ کہ وہ مرنے کی حالت پہ پہنچ جاتے, اور یہ کہ کافروں کی ساری زندگی عجیب کفر پہ ہی گزاری ہوتی ہے, تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی توبہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. آیت نمبر 19, یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا یحل لکم نہیں حلال تمہارے لیے, ان تریثوا کہ تم وارث بن جاؤ, النساء عورتوں کے, کرن زبردستی, ولا تعدلوہن اور مت تم ان کو روکو گے, لتذھبوا کہ وہ چلی جائیں, ببعض کہ وہ لے جائیں گی, کہ تم لے جاؤ, ببعض ما آتیتموہن بعض جو تم نے انہیں دیا ہے, الا ان یاتینا مگر یہ کہ وہ لائیں, بفاحشۃ مبینہ کھلی بے حیائی, وعاشروہن بالمعروف اور ان سے گزر بسر کرو اچھے انداز سے, فإن کریہتموہن تو اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو, تو فعسیٰ ان تکرہوا ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو شیئن کوئی چیز, ویجعل اللہ فیہ اور بنا دیں رکھی ہو اللہ نے اس میں, خیرن کثیرن بہت زیادہ بھلائی. کہتے ہیں کہ ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورت کے زبردستی وارث بنو, زبردستی لڑکیوں سے عورتوں سے شادی نہیں کی جا سکتی, حلال ہی نہیں, حرام ہے. حلال نہیں ہے کا کیا مطلب, وہ حرام ہے کہ تم عورت کی زبردستی شادی کرو, اس سے وارث بن جاؤ. ہمارے یہ معلوم بھی ہوتا ہے اس کو نہیں کرنی شادی, پھر بھی مرد شادی کرتا, گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے
لڑکے کو شادی نہیں کرنی، لڑکی کو شادی نہیں کرنی، پھر بھی کی جاتی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے اجازت ہی نہیں ہے نا. اب مجھے بتائیے، اگر وہ بتا دے گی، اب یہ آیت پڑھنے کے بعد ایک مومن یا سمجھدار جو عورت ہوگی، لڑکی ہوگی، وہ کیا کرے گی؟ وہ بتائے گی نا اپنے پارٹنر کو جس سے شادی ہونے والی ہے کہ بھائی مجھے تو تم سے شادی نہیں کرنی. اگر لڑکا ہے تو وہ بول دے گا بھائی مجھے تم سے شادی نہیں کرنی. کیوں؟ اگر سب نے قرآن پڑھا ہوئے تو وہ بولیں گے بھائی حلال نہیں ہے پھر ہم. یعنی یہ اس طرح شادی نہیں ہوتی ہے، باہمی رضامندی سے یہ چیز ہوتی ہے. یہ بغیر رضا کے یہ معاملہ نہیں ہوتا، پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ معاملات اگر شروع سے ہی ایسے ہوں تو آگے بڑی مشکل پیش آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو باغیانہ تصور دے رہی ہوں اور یہ سکھا رہی ہوں کہ سب اپنی مرضی چلائیں. اس سے مقصد سمجھ لیں بات کو کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ جو بے جوڑ رشتے تم بنا دیتے ہو اور اس کے بعد زبردستی مرد بھی شادی کرتا ہے اور عورتوں کی بھی زبردستی شادی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ حلال نہیں ہے. مردوں کو سوچنا چاہیے اس معاملے میں، خاص طور پہ مردوں کو مخاطب کیا گیا کہ عورتوں کے وارث مت بنو زبردستی. تو یعنی مرد جانتے ہیں کہ معاملات کیا چل رہے ہیں اگر، اور اس کے باوجود وہ شادی کرتے تو ان کے لیے عورت حلال نہیں ہے. یعنی زبردستی کا سودا نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو مت روکو اگر جن سے شادی ہوئی بھی ہے کہ اب وہ تم ہڑپ کر لو گے. یعنی تم ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہو کہ تم ہڑپ کر لو جو ان کو تم نے دیا ہے، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی ہے. یعنی جو عورت تمہارے پاس موجود ہے پہلے سے، جس کی جو تمہاری بیوی ہے، اب تم جو ہے وہ ان کو دبا کر اور ان سے پیسہ لیتے ہو، یا ان کا جو مال ہے یا ان کے ماں باپ کی طرف سے ان کو ملا ہوا ہے یا وہ خود کماتی ہے، تو تم ان کا پیسہ لینے کے چکروں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی ہے، ان کو رکھا ہوا ہے تم نے اپنے ساتھ. اور تمہیں یہ ہے کہ تم لے لو جو ان کو تم نے دیا ہے. اچھا، یہاں پہ یہ کہہ رہے جو تم نے انہیں دیا ہے، اس کے ماں باپ کا بھی پیسہ ہو سکتا ہے، اس کا اپنا بھی ہو سکتا ہے، اور جو تم نے انہیں دیا ہے، جس وقت دے دیا، مہر دے دیا، اس کے بعد کچھ دے دیا، اس کے بعد اب تم یہ اس کے اوپر نظریں نہیں رکھو گے کہ تم ان سے لے لو. ایسا ہوتا ہے شوہر کہتے ہیں ہاں میں نہیں بنا کے دیا، میں ہی لے سکتا ہوں دوبارہ. وہ زیور بنا کے دیتے، وہ زیور بیچ دیتے اپنی مرضی سے. تو اللہ تعالیٰ تو اجازت نہیں دے رہے، نہ عورت کی زبردستی وارث بننے کی اجازت دے رہے، اور نہ عورت کو جو دے دیا وہ لینے کی اجازت دے رہے. وہ اس عورت کا ہے اور وہ اس کا اختیار ہے. اگر وہ دے گی، جیسے کہ اس کے لیے کہا حق مہر کے لیے کہ اگر وہ خوشی خوشی دیتی ہے تو لے لو، ورنہ تمہارے لیے جیسے وہ حلال نہیں عورت، ایسی اس کا پیسہ بھی حلال نہیں ہے، سوائے یہ کہ اگر وہ کھلی ہوئی بے حیائی لاتی ہے پھر لے لو اس سے. اب دیکھیں بے حیائی کی چونکہ بات ہو رہی تھی پیچھے، تو کہا اگر عورت بے حیائی لاتی کھلی ہوئی تو پھر اس سے لے بھی سکتے ہو تم جو تم نے اسے دیا ہے. اور اس کے معاملے میں سورہ طلاق میں بھی یہی کہا کہ عورت کو جب تم طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے دو اور ان کو نکالنا نہیں گھروں سے، مگر وہ اگر بے حیائی لاتی ہیں تو بھلے نکالو، اب ان کو گھر سے بھی نکالو. تو عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے عزت اور وقار کو قائم رکھے. اور یہ کہ پھر آگے کہا ان سے زندگی اچھے طریقے سے گزارا کرو. اگر تمہیں نہیں بھی پسند ہے، ان کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں یا کوئی چیز ہے نہیں پسند ہے تمہیں اس عورت کے حوالے سے، تو ممکن ہے کہ جو تمہیں ناپسند ہو اللہ اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائیاں ڈال دیں. ضروری نہیں ہے کہ میں اور آپ جس نظر سے دیکھیں اسی نظر سے ہمیں ہر چیز مل جائے اور وہی صحیح ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا پازیٹیو سوچو کہ آپ کو جو چیز آپ کے لیے ابھی آپ کو نہیں اچھی لگ رہی، کل وہی آپ کے لیے بہت ہی بہترین ثابت ہو. کیونکہ یہ کوئی رشتے توڑنے کے لیے ویسے نہیں ہے، یہ ان کو جڑا رہنا ہی بہتر ہے. الصلح خیر، صلح بہترین. آگے کہتے وہی نہ تم استبدالا، اور اگر تم چاہتے ہو استبدالا بدلنا، زوجن زوج کو، بیوی کو، مکان زوجن دوسری بیوی کی جگہ، وآتیتم اور تم دے چکے ہو احداہن ان میں سے کسی ایک کو قنطارن ڈھیروں مال، فلا تأخذوا منہ شیئا تو مت تم واپس لینا ان سے کچھ بھی. اتأخذونہ کیا تم لوگے اس سے بہتانن، کیا تم لوگے وہ مال سے بہتان و اسم مبینن اور صریح گناہ. یعنی اب کیا کہتے کہ اگر تم عورت کو زوج کو بدلنا چاہتے ہو دوسری زوج سے، دوسری بیوی کی جگہ دوسری بیوی بھی لا رہے ہو، یا تم ایک بیوی جو ہے اس کو اصل میں یہاں پہ زوج کو بدلنے کا کہا جا رہا ہے، تو ایک عورت جو ہے وہ طلاق ہو رہی ہے کی اور دوسری عورت آ رہی ہے، ریپلیس ہو رہی ہے، یعنی بیوی خاص طور پر یہاں پہ جو بات آئی ہے. تو کہا کہ تم نے اگر ان میں سے ایک کو، عورت کو، ان میں سے ایک کو، ان عورتوں میں سے ایک کو جو تمہاری بیوی ہے اس کو تم نے اگر خزانے بھی دیے تھے نا، تو اب تم اس سے کچھ بھی نہیں لے سکتے. ان عورتوں کے خزانوں میں سے تم کچھ بھی نہیں لے سکتے. خزانہ بھی دے دیا اگر، سوچیں، یعنی بڑی بڑی پراپرٹی نام پہ کر دیے، بہت بڑا بینک بیلنس اگر اس کے نام پہ کر دیا ہے تو بھی تم اس سے نہیں لے سکتے، سوائے یہ کہ وہ بے حیائی لے آئے. پیچھے پڑھ لیا آپ نے، سوائے کب؟ جب وہ بے حیائی لائیں گی، ورنہ تو تم ان سے اتنا بھی دے دیا نا تم لے نہیں سکتے.
اب یہاں تو عورت ہی اس کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ اگر اس سے مجھے دیا ہے تو میرا ہے, وہ تو یہی سمجھتی ہے اس کا ہے, تو پھر وہ دینا نہیں ہوتا نا. پھر یا تو وہ یہ سمجھے نا بات کو کہ اس نے پھر دیا تھوڑی ہے مجھے, اگر یہ کبھی بھی لے سکتے. تو جو چیز بندے کی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جس کو کبھی پھر دوبارہ کوئی لے نہیں سکتا, وہ اس کی اپنا اختیار ہوتا ہے اس چیز پر, اور اسی میں سے پھر میں اور آپ کو ظاہر ہے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. جو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ مما جعلکم مستخلفین فی, جس کے میں اور آپ خلیفہ بنتے اسی میں سے پھر دیتے بھی, جس کے ہم مالک بنے ہوتے. اچھا اب یہاں پہ کیا کہا, کیا تم اس سے کیا لوگے, بہتان لوگے, کس وجہ سے تم لے رہے ہو, اس سے کیا کیا, کیا اس سے بے حیائی کی ہے کہ تم ایک ایسا لگے کہ بہتان باندھ دیا تم نے کہ اس نے تو بے حیائی کی اور تم نے اس سے واپس لے لیا پیسہ, یا تو اس سینس میں بات لے لیں, یا یہ کہ تم یہ ایک بہت ہی بڑا گھٹیا کام کر رہے ہو, جیسے بہتان اس سینس میں جو کہا جاتا ہے کہ کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا, تو اس نے جو کیا نہیں ہے تو تم نے اس کو خواہ کی سزا دے دی اس کے اوپر, اور یہ ایک بہت ہی سری گناہ ہوگا. آگے کہتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ 21, اور کیسے تم اس سے لے سکتے ہو, وَقَدْ أَفْضَىٰ, جبکہ پہنچ چکا ہے بعدکم الی بعدٍ, بعض تمہارا بعض کی طرف, وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ, اور لے چکے ہیں وہ تم سے, میثاقًا غلیظًا, پختہ عہد. یعنی کیا کہا کہ کیسے تم اس سے لوگے, کیسے تمہیں لینے کا شرم نہیں آئے گی کہ تم لے رہے ہو, تم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس گزار چکے ہو, ایک ٹائم تم نے گزارے ساتھ میں, اور تم نے اس باتوں کے اوپر کیا لیا تھا, ان عورتوں سے تم نے میثاقاً غلیظہ کیا تھا, تم نے بہت ہی اسٹرانگ کمٹمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ. کیا زندگی جو نکاح کیا تھا تو اس میں زندگی گزارنے کے لیے تم نے کیا کیا تھا, وعدے کیے تھے, کمٹمنٹ کیا تھا کہ ساری زندگی ایک ساتھ اچھے انداز سے گزاریں گے, کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرے گا. تو تم نے یہ میثاقاً غلیظہ کیا, یعنی جو ظاہر نکاحی ہے اس کو اللہ نے ایک مضبوط رشتہ, مضبوط وعدہ, کمٹمنٹ کہا ہے, تو اس کو ایسے توڑنا تو صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس میں زیادتی کرنا صحیح ہے. تو کہا کہ تم کیسے یہ کام کر سکتے ہو, یعنی یہ اتنی اسٹرانگ ناٹ تھی تو تم کیسے اس کو توڑ سکتے ہو. اس طرح سے وہ بھی توڑنی ہے توڑ لو, ختم کرنا ہے کر لو, لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ تم ان سے لے لو. آگے کہتے 22 میں وَلَا تَنْكِحُوا, اور مت نکاح کرو, ما نکاح, جس سے نکاح کیا ہے آباؤکم, تمہارے باپ نے, من النساء, عورتوں میں سے, الا ما قد سلف, مگر جو یقیناً ہو چکا, انہ کان فاحشہ, بے شک وہ بے حیائی ہے, مقتن, اور نفرت کا کام ہے, انتہائی نفرت والی چیز ہے, وساء سبیلا, اور بہت ہی بری راہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ مت نکاح کرنا جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے, عورتوں سے, یعنی ماں سے نکاح نہیں کرو مگر جو یقیناً گزر چکا. یعنی پہلے لوگ کر رہے تھے, ماں سے نکاح کر رہے تھے, اس کی وجہ جو اگر ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیں کیوں کیا جاتا تھا, تاکہ وراثت جو ہے وہ دوسری جگہ پہ نہ جائے. ہماری ماں کو جو باپ سے پیسہ ملا ہے تو پیسہ جو ہے وہ گھر میں چلا جائے, اگر اس سے شادی کر لی تو وہ پیسہ وہاں چلا جائے, اور اللہ بار بار کہ لے نہیں سکتے, تو جب شوہر نہیں لے سکتا تو بچے بھی نہیں لے سکتے, کوئی بھی نہیں لے سکتا. تو اس لیے جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ اتنا جو ہے وہ گھٹیا کام ہوتا تھا, اور اللہ یہی کہہ رہے ہیں, اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی اجازت تھی, معاذ اللہ. بتایا یہاں پہ یہ جا رہے کہ جو تم کرتے تھے حرکت, تو یہ نہیں کرنا, یہ فاحش ہے اور بہت ہی گھٹیا کام ہے, یعنی قابل نفرت کام ہے اور بہت ہی بدترین راہ ہے. اب یہ جس طرح مجھے اور آپ کو یہ بہت عجیب لگ رہی ہے بات, اور ایسا ہوتا ہے کہ کیا ایسا بھی کوئی کرتا ہے, تو ہم جب پڑھتے ہیں سورہ تکویر, اس میں اللہ بتاتے نا کہ جب زندہ گاڑی گئی لڑکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تو آج بھی ایسا ہوتا تو ہے ہی ورلڈ میں کہ اور لڑکی کو زندہ درگور کیا جاتا ہے, تو یہ بھی تو ایک قابل نفرت ہی کام. تو اسی طریقے سے وہ یہ بھی کرتے تھے, جو لوگ لڑکی کو زندہ درگور کر سکتے ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں کر سکتے جو زندہ ہے اس کے ساتھ. تو یہ کہ قرآن نے آ کر جو ہے وہ عورت کو بہت ہی اچھے سٹیٹس پہ کھڑا کیا, اس کو ایک وقار, اس کی عزت کو بحال کیا, جو کہ معاشرے نے بالکل ختم کر دی تھی. اچھا جی, ایک آخری آیت ہماری رہ گئی پارے کی, پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا ہے, آیت نمبر 23 ہے, حرمت علیکم, حرام کی گئی تم پر, امہاتکم, تمہاری مائیں, وہ بناتکم, اور تمہاری بیٹیاں, وہ اخواتکم, اور تمہاری بہنیں, وہ عماتکم, اور تمہاری پھپھیاں, وہ خالاتکم, اور تمہاری خالائیں, وہ بنات الاخی, اور تمہاری بیٹی بھائی کی یعنی بھتیجیاں, وہ بنات الاختی, اور بھانجیاں, وہ امہاتکم, اور تمہاری وہ مائیں, اللاتی, وہ جو, ارضعنکم, جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, وہ اخواتکم, اور تمہاری بہنیں, من الرضاعتی, دودھ شریک, اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہے, وہ امہاتو, اور مائیں, نسائکم,